الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. حضرات اساتذہ اکرام اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اجلاس میں تقریر کا موضوع ہے خواتین کی ذمہ داریاں. حضرات گرامی، عورت کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کی سب سے بہترین دولت، دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ نیک عورت ہے. اسی لیے عورت کو اپنے اندر نیکی کی صفات پیدا کرنی چاہیے. آپ نے سیدہ ہاجر رضی اللہ عنہا کا نام تو ضرور سنا ہوگا، اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور خلیل اللہ تھے. اللہ نے انہیں آزمانے کے لیے حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر سے نکال کر سینکڑوں میل دور ویران، غیر آباد اور لک و دک میدان میں چھوڑ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں رات دن کا سفر طے کر کے اس جگہ پہنچے، اور چاروں طرف دیکھا تو دل ہل گیا. چڑیل بیابان، نہ آدم نہ آدمزاد، چرندے پرندوں کا نام و نشان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشہد عزت کی خاطر اپنی بیوی اور ایک ننھی جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے دامن تھام لیا اور عرض کرنے لگی کہ آپ ہمیں اس چڑیل بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. بیوی سمجھ گئی ضرور اللہ کا حکم ہوگا. پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا نے فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. محترم حضرات، عقلیں دنگ رہ جاتی ہے جب اس عورت کا جواب سامنے آتا ہے. حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا کی قربانی کا وہ یہ بے مثال کارنامہ ہے جو ہزار سال سے زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا. اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کے حق ہونے کی بات سمجھائی، تو بجائے اس کے کہ آپ کا احسان مانتے بلکہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو کوسنے لگے. طائف کے موقع پر آپ کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا. اسی طرح وہ عورت جس نے ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور انہوں نے سینہ تیر ہو کر پورے خاندان کی مخالفت کو پس پشت ڈال کر سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے تمام علماء، صلحاء، بزرگان دین بڑے احترام کے ساتھ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مبارک نام سے یاد کرتے ہیں. اسی طرح جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد ہو گئی اور جینا دوبر ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ چلے جائے. اس قافلے میں جانے والوں میں سب سے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھا. انہوں نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خاطر اپنے والد، اپنی ماں اور بہنوں اور تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلی گئی. لیکن اس زمانے کی عورتیں تو دین سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، بے پردگی اور فانیت کو اپنا رہی ہیں. بناؤ سنگار، نفس و نگار کی طرف توجہ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. سیر و تفریح کرنے کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پورا گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے، پورے سماج کو آگ لگ رہی ہے. لیکن آج بھی مسلمان عورتیں تو بھول گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیمتی زندگی عطا فرمائی، صحت و قوت سے نوازا، ہوش و آواز عقل و فرد سے آراستہ کیا، گھر دیا، عزت دی، شہرت دی. اب عورت ہے کہ اسے اللہ کا بالکل دھیان نہیں، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیم کا بالکل خیال نہیں، انسانی قدروں اور انسانی جذبات کا بھی بالکل احساس نہیں. ایک زمانہ تھا کہ عورتیں اللہ کے نام پر اپنی جان اور اپنی اولاد کو فخر کے ساتھ قربان کر دیتی تھی اور مردوں کے دوش بدوش چل کر دینداری کو فروخت دیتی تھی. عورتوں نے محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایسے کارنامے انجام دیے کہ مرد کی ذات تلمگی تباہ کر رہ گئے. آخرکار عورت نے ایسا کس طرح کر دکھایا. معزز سامعین، یاد رکھو 1400 سال اسلامی تاریخ عورتوں کی خدمات اور قربانیوں بے نظیر کارناموں سے بھری پڑی ہے. عام طور پر آج کی مسلمان عورتیں سمجھتی ہیں کہ دین کی محنت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے بس وہ مردوں کی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اہل و عیال کی دینی فکر کرے، امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے.
اتنی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے شوہر اور والدین کی فکر کریں اور کہ سارے لوگ اللہ کے دین پر چل کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی طرح مردوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمام کائنات بنائی، اسی نے تمام انسان بنائے۔ اسی طرح انسانوں نے مرد عورت بنائے اور انہیں اولاد عطا کی، بہن بھائی دیے اور والدین دیے، اور ان سب کی ذمہ داری ایک مرد اور عورت پر رکھی۔ جتنا ذمہ دار مرد ہے، عورت کے حدود کے اعتبار سے اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خوشخبریاں دونوں کے لیے ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہتی ہوں، دیندار بنو اور اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو۔ اگر تم دیندار ہوگی، نماز پڑھنے والی، حلال رزق کھانے والی، گناہوں سے بچنے والی، تو تمہاری اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہوگی۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ کہتی ہوں، اگر عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں تو مرد پھر ان سے بڑھ نہیں سکتے۔ جب عورتیں اپنے دینی جذبے کا اظہار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے کام کیے ہیں جو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے اور قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے کام کی اور دین پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔